تاریخ کے کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ مدھم نہیں پڑتے بلکہ مزید ہولناک ہو جاتے ہیں۔ 6 اگست 1945 کی صبح جاپان کے شہر ہیروشیما پر گرنے والا پہلا ایٹمی بم انہی لمحوں میں سے ایک تھا۔ اس بم میں صرف ایک شہر نہیں بلکہ پورے انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا۔ اس قاتل ہتھیار کو دنیا نے لٹل بوائے کے نام سے جانا۔ لٹل بوائے کا نام اس کے ڈیزائن رابرٹ سربن نے اس کی ظاہری ساخت کی مناسبت سے رکھا۔ یہ بم بظاہر سادہ مگر تباہی میں بے مثال تھا۔ اس کا وزن تقریباً 4400 کلو گرام، لمبائی 3 میٹر اور چوڑائی 28 انچ تھی۔ اس کے اندر 64 کلو گرام یورینیم 235 بھری گئی تھی جو بم کے پھٹتے ہی فیوژن کے عمل میں داخل ہوئی اور تقریباً 16 کلو ٹن TNT کے برابر توانائی خارج ہوئی۔ یہ توانائی عام دھماکوں کے پیمانے سے کئی بڑھ کے تھی۔ 1 کلو ٹن TNT توانائی 4.1 ارب جول کے برابر ہوتی ہے۔ یوں لٹل بوائے نے چند لمحوں میں ناقابل تصور طاقت آزاد کر دی۔ دھماکوں کے مقابلے میں درجہ حرارت 7000 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا، یعنی سورج کی سطح سے بھی زیادہ۔ 1/4 میل کے دائرے میں ہر شے شعلوں کی نظر ہو گئی، جبکہ 1/3 میل کے اندر عمارتوں کی اینٹیں تک پگھل گئیں۔ توانائی کے شدید اخراج نے خوفناک دباؤ پیدا کیا۔ دھماکے کے عین مرکز پر ہوا 980 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چلی اور دباؤ 4 ٹن فی مربع فٹ تک پہنچ گیا۔ 1/2 میل کے فاصلے پر ہوا کی رفتار 620 میل فی گھنٹہ اور دباؤ 2 ٹن فی مربع فٹ ریکارڈ کیا گیا۔ نتیجتاً شہر کی عمارتیں زمین بوس ہو گئیں اور ہزاروں انسان لمحوں میں جان سے گئے۔ مگر اس تباہی کا سب سے بھیانک پہلو تباہ کاری تھا۔ دھماکے کے ساتھ ہی الفا، بیٹا، گاما اور نیوٹرون شعاعیں خارج ہوئیں۔ اگرچہ الفا اور بیٹا شعاعیں فضا میں جذب ہو گئیں، مگر گاما اور نیوٹرون شعاعوں نے نسلوں تک پھیلنے والی تباہی کو جنم دیا۔ زمین تابکاری سے آلودہ ہو کے بنجر بن گئی۔ اگلے 50 برس تک سبزہ نہ اگ سکا اور جو کچھ اگا وہ زہر آلود تھا۔ اندازے کے مطابق 1945 سے 1952 کے درمیان کم از کم 60,000 افراد تابکاری کے اثرات کے باعث جان سے گئے۔ تابکاری کا دائرہ 1 میل تک اس قدر شدید تھا کہ دھماکوں کے 100 گھنٹے کے بعد بھی اس علاقے میں داخل ہونے والا شخص موت کا شکار ہو جاتا تھا۔ بہت سے لوگ فوری طور پہ ہلاک نہ ہوئے، مگر زندگی بھر کی اپائج، کینسر اور موروثی بیماریوں نے انہیں اور ان کی آنے والی نسلوں کو قید کر لیا۔ ایک تلخ حقیقت یہ بھی تھی کہ اپنی تمام تر ہولناکی کے باوجود ہیروشیما پر گرنے والا لٹل بوائے چند دن بعد ناگاساکی پہ گرائے جانے والے فیٹ مین کے مقابلے میں کمزور تھا۔ یہ حقیقت اس بات کی یاد دہانی ہے کہ انسان نے علم کو کس قدر تباہ کن سمت میں موڑ دیا ہے اور اس کی قیمت آج تک ادا کی جا رہی ہے۔